بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے۔ آیت نمبر 14 اور 15۔ اللہ رب العزت انسان کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، انسان اگر اپنی بناوٹ کے بارے میں سوچے، انسان اگر اپنی تخلیق کے بارے میں سوچے، اللہ رب العزت نے انسان کو کیسا بنایا ہے، تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی ربوبیت پر ایمان لانا۔ اور ایک مضبوط ایمان صحابہ کرام نے کیسی زندگی، یعنی کہ زمانہ جاہلیت کی زندگی کو گزارا ہوا تھا، اور آدھی آدھی زندگیاں ان کی برائیوں میں لگی ہوئی تھیں، مگر جب ایمان دل میں گھر کر گیا تو ایمان جو ہے وہ آسانی سے نہیں آتا ہے دل میں۔ ایمان انسان اپنی بناوٹ کو سوچتا ہے، انسان دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کس طریقے سے، کن احوال کے ساتھ گزار کر بنایا ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کھنکھناتی ہوئی مٹی کے بھی، اور اللہ رب العزت کسی بھی کسی بھی چیز کے جو ہے محتاج نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کن سورہ آل عمران آیت نمبر 47، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مٹی کے محتاج نہیں تھے۔ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں، منہا خلقناکم، میں نے تمہیں اس سے پیدا کرا۔ مٹی کی کیا اوقات ہے؟ آج ہم لوگ محاورتاً کہتے ہیں کہ وہ مٹی کو ہاتھ میں لیتا ہے اور سونا بن جاتی۔ مٹی کی کوئی اوقات نہیں ہے، پاؤں کے نیچے آنا بس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل ہی یعنی کہ ایک بے حیثیت چیز ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میں نے اس سے تمہیں بنایا، منہا خلقناکم، میں نے تو تمہیں مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں ملا دوں گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ایک دن تمہیں اٹھا کر کھڑا کر دوں گا جس طرح پہلے تمہیں پیدا کیا تھا۔ کسی قسم کا کوئی شک، کسی قسم کی کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اسے پہلے مٹی سے بنایا، پھر کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59۔ عیسیٰ کا حال عیسائیوں کے لیے دیکھیں نا، اللہ رب العزت پیغام دے رہے ہیں کہ آدم کا سا ہے، وہ تو بن باپ کے تھے نا حضرت عیسیٰ، اور حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ اب آپ بتائیے، میں بتاؤں، اللہ رب العزت، ہم لوگ سوچیں، ہم لوگ تھوڑا سا اپنا ایک ذہن لگائیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری بناوٹ کے بعد ہمیں عالم ارواح میں تکمیلی مراحل سے گزارنے کے بعد آدم اور حوا کو بنا کر ایک پیٹرن بنا دیا، بھائی اس طریقے سے انسانیت جو ہے نا وہ دائرہ کار چلے گا اور قیامت تک کے لیے انسان آئیں گے۔ سب لوگ اپنے نمبر پر، اپنی باری پر آتے گئے، اور جو ہے کسی نے 5000 سال پہلے کا وقت اپنی زندگی کے لیے لکھا، اللہ رب العزت نے لکھ دیا اور وہ آ گیا، اور اپنی وقت میعاد مقرر ہونے پر وہ چلا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کسی کا جو ہے نا کوئی واپسی کا، کسی کا کوئی وقت متعین نہیں۔ دیکھیں، میں اور آپ قبرستان اگر جاتے ہیں تو وہاں تختیاں لگی ہوتی ہیں، 100 سال کی عمر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایوریج عمر 50 سال کے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی قبریں بھی ہوتی ہیں، دیکھیں نا، پیدائشی بچے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی کا کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ یہ آیا ہے تو اتنا عرصہ اس نے گزارنا ہی گزارنا ہے، انڈرسٹوڈ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کا احوال بیان فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 10 اور 11، سورہ اعراف آیت نمبر 10 اور 11۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا، اس میں سامان معیشت پیدا کر دیے، اس میں تمہارے کاروبار، تمہارے کھانے پینے کی چیزیں اس میں مہیا کر دیں، اس میں چاند اور سورج بنا دیے جو تمہاری خدمت پہ معمور ہے، اس میں پانی کا ایک ذخیرہ ہے، اور پھر مٹی سے پیدا کیا اور تمہاری شکل اور صورت بنا دی۔ کھیلتا کودتا جو ہے انسان جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی آیات ہیں، دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کو میں نے پیدا کیا اور تکمیلی مراحل سے گزار دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے قرآن میں غور کیجئے، اللہ رب العزت گھر میں رہن سہن کے طریقے، جب تم کسی گھر جاؤ تو تمہارے کیا آداب ہوں، اگر وہاں سے لوٹا دیے جاؤ تو چلے جاؤ، اور
یعنی کھانا کھانے، بیٹھنے، اٹھنے، تمام آداب جو ہے تمام مکمل کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی کتاب جو ہے وہ نازل کی جس میں تمام چیزوں کا احوال بیان کر دیا ہے، پرانی قوموں کا حال، آنے والے مستقبل کے بارے میں، انسان کی پیدائش کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا فرمایا، سورہ 32۔ اور انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، ان الانسان لربہ لکنود، انسان نا احسان شناس ہے، احسان فراموش جس کو کہ سب کچھ اللہ رب العزت کی دین ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ہوگا، اور سب کچھ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے گروہ جن و انس اگر تم طاقت رکھتے ہو آسمان کو کہیں پھاڑ کر نکل جاؤ، اس میں کوئی سوراخ کر لو، کوئی زمین میں کوئی ہول کر لو تو کر لو، نکل، بغیر طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اس نے انسان کی تخلیق فرمائی، اس کو پتہ ہے اس میں کتنی طاقت ہے۔ اگر عقل کے اعتبار سے سوچیں، عقل مند انسان جو ہے وہ اپنی عقل کدھر لڑا رہا ہے، دیکھیں نا، ڈیولپمنٹ کا دور، مینوفیکچرنگ کا دور ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، اور انسان آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اور راکٹ اور موبائل اور کمیونیکیشن۔ دیکھیں اگر یہ ایجادات ہمارے دور میں، تم اس کو ترقی یافتہ نہ سمجھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی عقل کا زاویہ اس طرف فوکس کر لیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس چیز میں انسان نے کوشش کی، سعی کی، میں نے اس کو وہ دے دیا۔ صحابہ کرام سے بہترین عقل کی ڈیفینیشن، انٹرنیشنل ڈیفینیشن عقل کی، اللہ رب العزت نے انسان کو بنا کر اس کے دماغ میں ایک عقل دے دی، ایک شعور دے دیا، ایک اختیار دے دیا نیکی اور بدی کی طرف، کس طرف مومنٹ کرتا، کہاں جاتا ہے۔ عقل کی تعریف کہ عقل مند وہ ہے جس کی نظر نتیجے پر ہو، کوئی بھی کام وہ کر رہا ہو اس کی نظر نتیجے پر فوکس کرے کہ آیا اس کا رزلٹ کیا، رزلٹنٹ ویلیوز کیا، آیا یہ ہوگا کیا۔ صحابہ کرام دنیا کے عقل مند ترین انسان تھے، ان کی نظر، ان کا فوکس رزلٹنٹ ویلیوز پہ تھی، لہٰذا انہوں نے دنیا پر توجہ ہی نہیں دی۔ اگر وہ دنیا کے مقاصد پر توجہ دیتے تو 1450 سال پہلے یہ ساری سہولیات ایجاد ہو چکی ہوتی، جہاز اور راکٹ اور سمندر میں جہاز اور ایک سے ایک موبائل کمیونیکیشن اور آئی ٹی انفارمیشن سب ہو چکا ہوتا، لیکن انہوں نے اس طرف اپنی عقل کا زاویہ آنے ہی نہیں دیا۔ وہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے تکمیلی مراحل، انسان کو کس طرح اللہ رب العزت نے بنایا اور پھر اس کی کیا ڈیفینیشن بیان کی، اور پھر انسان کر کیا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الانسان لظلوم جہولا، انسان نادان، انسان جو ہے ایک قسم کا احمق جس کو کہہ رہے ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جس کی نتیجے پر نظر ہو، اس کی نتیجے پر نظر ہی نہیں ہے۔ آج دیکھیں نا، ہمارے درمیان وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے بڑے بڑے پلازا بنائے تھے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی تھیں اور بڑے بڑے عمارات کا کام کیا تھا اور بڑی ٹیکنالوجی میں مہارت تھی، ان کی کاوش ہے، آگے بڑھائی جا رہی، لیکن وہ نہیں ہے، وہ گئے۔ اب وہ کہاں گئے، ان کا کیا ہوگا، ان کی محنت کا حاصل کیا ہے، انہوں نے وقت کدھر گزارا۔ اللہ رب العزت سب کے ساتھ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی تخلیق کے بارے میں سوچنے کا، دیکھیں کدھر سے ہم انسان کی ایجاد ہوتی ہے، کہاں سے بنتا ہے۔ اللہ رب العزت آدم اور حوا کو کس طرح بناتے ہیں، اللہ رب العزت ایک پیٹرن کر دیتے ہیں، عالم ارواح سے باری باری سب لوگ آ رہے ہیں۔ اب 2023 سے میں اور آپ سامنے بیٹھے، ہمارا بھی ایک وقت مقرر ہے، ہر انسان کا ایک وقت مقرر ہے، واپسی کا بھی اور دنیا میں آنے کا بھی۔ عالم ارواح سے اس کو جسم میں بھیج دیا جاتا ہے اور اپنے وہ ماں باپ کے ذریعے جو ہے وہ دنیا میں آ جاتا ہے، اس کی ڈیٹ، ٹائم، لمحہ، سیکنڈ، وقت سب کاؤنٹیبل، لسٹڈ لکھا ہوا ہے، اور وہ اس کے مطابق ہی آئے گا اور اس کے مطابق ہی جائے گا۔ اور اللہ رب العزت کا لایا ہوا، بتایا ہوا، انبیاء کرام کے ساتھ بھیجا ہوا دین اس کی رہنمائی کے لیے پہلے سے موجود ہے۔ اب یہ اس کے اپنے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کا ذکر، پہلے موت کا ذکر، سورہ ملک آیت نمبر 2، ہم نے پیدا کیا موت کو، پہلے موت کا ذکر ہے، پہلے انسان مردار تھا،
اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ سورہ دہر، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک انسان پر ایک وقت ایسا ضرور گزرا ہے کہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہاں ہے۔ نام وغیرہ تو بات کی بات ہے، اس کا اپنا نہیں پتہ تھا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔